नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसान को इस कायनात में एक आला और अरफा मुकाम बख्शा है। अगर इंसान अपनी इस हैसियत और मुकाम व मर्तबा को भुलाकर ज़िल्लत व पस्ती की गहराइयों में गिरना पसंद करे तो समझ लीजिए कि उसने अपने लिए एक ऐसी राह का इंतखाब किया है जो उसे इंतहाई अंधेरों में ले डूबेगी। हम जिन्स परस्ती ज़िना से ज़्यादा बदतर जुर्म है और ये फितरत सलीमा के भी खिलाफ है। साबिका उम्मतों में से एक उम्मत कौम लूत पर इसी अमल को इख्तियार करने की वजह से अजाब आया था। उनकी बस्ती को ऊपर उठाकर जमीन पर उलट दिया गया था और फिर पत्थरों की बारिश बरसाई गई थी जिससे पूरी कौम हलाक हो गई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस शदीद अजाब से बाद वाली कौमों के लिए एक इबरत का सबक मिलता है, जिससे पता चलता है कि इस जुर्म की शिद्दत ज़िना से भी ज्यादा है। अल्लाह ताला ने नस्ल इंसानी की बका के लिए जहां दीगर अनवा व इक़साम की ग़ज़ाएँ और चीज़ें फराहम की हैं, वहीं उसकी जिनसी तस्कीन के लिए भी एक जायज़ और फितरी राह का इंतखाब किया है। यूँ इंसान की नस्ल भी आगे बढ़ती है। अगर ये इंतज़ाम न हो तो हर तरफ अनारकी, बेराह रवी और मुआशरे का पूरा निज़ाम तबाह होकर रह जाएगा, क्योंकि जो रास्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द और औरत के लिए फितरत में रखा है, सिर्फ वही रास्ता इंसान की सादत और बकाई नस्ल का बाइज़्ज़त रास्ता है। और जो इस रास्ते के अलावा कोई और रास्ता इख्तियार करे वो फितरत से बागी और अल्लाह ताला का दुश्मन है। हम जिन्स परस्ती के अवामिलों असबाब क्या हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ सदीकी साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वेलकम जी, थैंक यू। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर, बताइएगा कि जो LGBT का चर्चा हो रहा है, इससे मुराद क्या है? मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को इस बारे में मुबारकबाद देना चाहूंगा कि इतना सेंसिटिव टॉपिक आप लोगों ने चूज किया, जिसके बारे में लोग बात करना पसंद नहीं करते। लोग डर जाते हैं, कहते हैं कि सोसाइटी में ऐसी बात हम किस मुंह से करें, लेकिन अगर हम नहीं करेंगे तो सोसाइटी इन बुराइयों से दूर कैसे रहेगी। सबसे पहले तो इतना अहम कदम उठाने पर मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उसके बाद जो आपने कहा कि LGBT है क्या, तो ये जो 4 रूफ है, बेसिकली L स्टैंड्स फॉर लेस्बियन, यानी ऐसी ख्वातीन जो ख्वातीन के साथ जिनसी रोमानवी लज्जत हासिल करती हैं। गे स्टैंड्स फॉर गे, हम जिन्स परस्त मर्द जो दूसरे मर्दों से जिनसी तलज़्ज़ुज़ और लुत्फ हासिल करते हैं। बी स्टैंड्स फॉर बाइसेक्सुअल, ऐसे लोग जो मर्द और ख्वातीन दोनों में वक्त इंटरेस्ट रखते हैं। टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसजेंडर, जिन्हें आप वो बिटवीन ही एंड शी कह सकते हैं। और बल्कि अब साथ आगे चल रहा है LGBTQ, Q फॉर क्यूअर, ऐसे लोग जो अपनी जिन्स या अपने जेंडर के बारे में खुद सवाल उठाते हैं कि मुझे पसंद नहीं कि मैं मर्द हूँ, मुझे पसंद नहीं कि मैं खातून हूँ, मैं अपने जेंडर का खुद तयन करूंगी। मतलब इस तरह के बीच में सवाल उठने लगे हैं। तो LGBT साफ लफ्ज में यूं कह लें कि हम जिन्स परस्ती और गुनाह की तरगीब, इसकी तरवीज और इसके अमल का एक सबब है। और पूरी दुनिया में ऐसी तंजीमें बन चुकी हैं जो बज़ाहिर इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं। वो कहती हैं कि LGBT वाले अफराद भी इंसान हैं, तो इनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी वैसे ही होना चाहिए जैसे बाकी दुनिया के बाकी जेंडर्स के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि अगर आज आप LGBT वालों के लिए हकूक मांग रहे हैं तो कल आप डाकुओं के लिए मांगेंगे, परसों असैसियंस के लिए मांगेंगे, रेपिस्ट के लिए मांगेंगे, क्योंकि बाकी लोगों की तरह वो भी तो वही है ना। बहरहाल ये तो मेरा एक सवाल था कि फिर क्या बनेगा। लेकिन LGBT क्या है ये मैंने आपको बताया। और पूरी दुनिया में इस वक्त इसकी तरवीज के लिए बैनुल-अक़वामी इदारे और NGOs काम फरमाए। लेकिन सर, वो इसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं, ये बताइएगा। अच्छा मैडम, इसमें ये थोड़ा सा जब हम बताते हैं तो लोग कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, लेकिन फैक्ट है। आप लोग नेट पर जाइए, पेपर चेक कीजिए, रिसर्चेस देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा का और एमनेस्टी इंटरनेशनल का दोनों का एक मुत्तफ़िक का एजेंडा है, जिसका नाम है एजेंडा 2030। 2030 तक दुनिया को किस मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं। उस एजेंडा 2030 में 3 बुनियादी शिकें हैं। उनमें से एक बुनियादी शिक है एजेंडा डीपॉपुलेशन, दुनिया की आबादी को कम तरीन सतह पर लाना। दुनिया की आबादी को कम तरीन सतह पर लाने के लिए जो उसमें प्लानिंग्स हैं, उसमें कई चीजें शामिल हैं। उसमें भूख है, उसमें बायोलॉजिकल वार है, उसमें फिजिकल वार्स हैं, जिस तरह भी यूक्रेन में हो रही है, गजा में हो रही है, शाम में हो रही है। इनके जरिए भी आबादी को कम करना मकसूद है। इसके साथ साथ LGBT और इन जैसी तंजीमों के जरिए जब लोगों को आप अपने ही सेक्स वाले के साथ, अपने ही जेंडर वाले के साथ आप जिनसी तलज़्ज़ुज़ हासिल करने पर माइल कर देंगे तो डेफिनेटली अगली आबादी, अगली नस्ल पैदा नहीं होगी। जब ये आपस में फिजिकली इन्वॉल्व होंगे तो इनमें बीमारियां पैदा होंगी, ये अपने वक्त से पहले मर जाएंगे, इनकी नस्लें पैदा नहीं होंगी।
ایک چھوٹی سی بات دیکھیے، ایک میزائل ہے، ایک میزائل مثال کے طور پر $2 ملین کا، $3 ملین کا تیار ہوا، وہ میزائل آپ نے کسی شہر میں بھری آبادی میں مار دیا تو 200 300 یا 400 بندے شہید ہو جائیں گے یا جاں بحق ہو جائیں گے اس میزائل سے بس۔ لیکن اگر آپ $2-3 ملین کسی این جی او کو دیں جو LGBT کو یا سیم سیکس پروموشن کو لے کر آگے ایجنڈے کے ساتھ چلے تو وہ کئی ہزار بچوں کو پیدا ہونے سے روک سکتی ہے، کئی ہزار شادیوں کو روک سکتی ہے۔ یعنی ایک این جی او جو $2-3 ملین لے کے LGBT کو فروغ دے وہ ایک میزائل سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت LGBT کو فروغ اسی لیے دیا جا رہا ہے کہ ایجنڈا ڈی پاپولیشن 2030 تک دنیا کی آبادی کو کم ترین سطح پر لایا جائے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ اور دوسرا پارٹ، اس وقت دنیا میں حیران کن طور پر 21ویں صدی میں دوبارہ سے شیطان کی پوجا شروع ہو چکی ہے۔ مطلب ہے کہ اسٹینک ورشپ دوبارہ سے ان ہو رہی ہے۔ تو جو شیطانی پوجا والے لوگ ہیں انہوں نے ہر وہ کام کرنا ہوتا ہے آسمانی مذاہب جس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی، ہم جنس پرستی کو برا جانا، تو انہوں نے اسے اپنا پہلا کام کرنا، افضل کام کرنا جانا شیطانی تنظیموں نے، تو شیطانی تنظیمیں بھی اس چیز کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے سر، ہم جنس پرستی پر فلمیں بنائی جا رہی ہیں اور نوجوان نسل میں اس کو بہت زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں وہ اسی ایجنڈے کے تحت دیا جا رہا ہے۔ نوجوان نسل میں جس طرح آپ نے فلموں کی بات کی ہے کہ اب یہ لوگ پریچنگ نہیں کرتے، یہ لابنگ کرتے ہیں، بریفنگ کرتے ہیں، میڈیا کو استعمال کرتے ہیں، فلموں کو استعمال کرتے ہیں، اور اس میں LGBT والے افراد کو پہلے تو مظلوم دکھایا جاتا ہے، پھر ان کے حقوق کے لیے لڑنے کو آپ کا بھی فرض گردانا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کتابوں کو پڑھیں تو LGBT کا جو جھنڈا ہے، فلیگ، وہ رینبو کلر میں ہے، اس رینبو کلرز کے ساتھ کتابوں میں تصویریں، امیجز لائے جاتے ہیں، LGBT حقوق کی بات کی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جو ٹوائز آتے ہیں ان ٹوائز میں LGBT کلرز کے فلیگ ایڈ ہوتے ہیں۔ ہو کیا رہا ہے کہ لاشعوری طور پر بچوں کے ذہن میں شروع سے ہی، نابالغ بچوں کے ذہن میں وہ خاص شیطانی نقش پیدا کیے جا رہے ہیں، ثبت کیے جا رہے ہیں، تاکہ جب بچہ بڑا ہو اور اس مخصوص کلرز کے ساتھ لفظ LGBT آئے تو اسے فوری طور پہ ایکسپٹ کر لے کہ میں تو بچپن سے اس کے بارے میں جانتا، سنتا، دیکھتا آیا ہوں اور یہ ایک نارمل چیز ہے۔ تو بچوں کو، نوجوانوں کو، بڑوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت اس جال میں پھنسایا جا رہا ہے، اور المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس بارے میں آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں۔ بالکل سر، بظاہر عام لوگ اسے جو ہے ٹرانسجینڈرز کے حقوق کی تنظیم سمجھتے ہیں، مگر آپ اس کے دوسرے رخ بتائیں اور اس کا ہمارے مذہب اور اقتدار سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میڈم جہاں تک مذہب اور اقدار کی بات ہے وہ تو آپ نے اپنے انٹرو میں اتنا اچھے طریقے سے بتا دیا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی عالم بات کر رہا ہے۔ دیکھیں آپ نے قوم لوط کا ذکر کیا، آپ نے ان کی حرکات کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا۔ یہ تو اس کی ہماری مذہبی اور ہماری معاشرت کی اقدار جو ہیں ان کے حوالے سے دیکھ لیں کہ یہ انتہائی مایوب سمجھا جاتا ہے۔ آپ دوسری طرف دیکھیں تو اگر چند ڈیکڈز پیچھے چلے جائے، صرف چند ڈیکڈز بیک، تو جو ہماری سائیکالوجی کی کتب تھیں ان میں ہم جنس پرستی کو ذہنی عارضہ سے بیماری سمجھا جاتا تھا، لیکن انٹرنیشنل پریشر کے تحت آہستہ آہستہ نہ صرف یہ کہ ان کتابوں سے اسے حذف کر دیا گیا بلکہ اسے نارملائز کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ بین الاقوامی طاقتیں، آپ دیکھیں کہ اگر یہ انٹرنیشنل رائٹس کی بات ہے تو انٹرنیشنل رائٹس انہیں غزہ میں نظر کیوں نہیں آتے، کشمیر میں نظر کیوں نہیں آتے، شام میں نظر کیوں نہیں آتے، صرف LGBT میں کیوں نظر آتے ہیں؟ انٹرنیشنل ادارے مثلا ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، یہ جب کسی کو قرض دیتے ہیں، ان سے شرائط طے کرتے ہیں تو اس میں باقاعدہ LGBT کے حقوق کی بات کی جاتی ہے۔ ہمارے مغربی ممالک کے کئی سفارت خانے ایسے ہیں جن کے ہمارے وطن عزیز پاکستان میں LGBT کی تقریبات منعقد کی گئیں، جس میں وہ شرمناک مناظر دیکھنے میں آئے کہ آدمی کا سر جو ہے شرم سے جھک جائے کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ LGBT کچھ خاص طبقے کے افراد کے حقوق کی بات نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کو ایک شیطانی جال میں جکڑنے کی، خاندانی نظام کو تباہ کرنے کی، آپ کو اپنے مذہب اور اپنی اقدار سے دور کرنے اور شیطان کے دامن میں ڈال دینے کی بات ہے۔ ہمیں اس بارے میں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو آج سے ہی گائیڈنس دینی چاہیے۔ نفسیاتی تاثر جو ہے بچوں پر زیادہ شدت سے اثر بھی کرتا ہے۔ جدید دنیا میں ہم جنس پرستی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے بھی جدید دنیا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 2018 میں خواجہ سرا کی آڑ میں اس غیر انسانی رویے کو قانونی تحفظ فراہم کرتے ہوئے ٹرانسجینڈرز پر جو ہے پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ منظور کیا ہے، اور LGBT پر جس کا بنیادی مقصد دنیا بھر میں بسنے والے ہم جنس پرستوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ اور سر 110 ممالک میں متحرک ہے، جس میں ترکی سمیت کئی مسلم ممالک بھی جو ہے وہ شامل ہیں۔ تو سر یہ بتا دیں کہ ہم جنس پرستی کے طبی نقصانات کیا ہیں؟ طبی نقصانات تو سیدھی سی بات ہے کہ ایڈز کی سب سے بڑی وجہ ہم جنس پرستی ہے۔
جب آپ ایک ایسا راستہ تلاش کریں گے جو قوانین قدرت کے رضائے الہی کے خلاف ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ آپ قدرت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب آپ قدرت سے ٹکرانے جائیں گے تو قدرت آپ کو اس کی سزا تو دے گی۔ جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں 110 ممالک میں LGBT کے اور ہومو سیکشولیٹی کے قوانین کی، تو میں نے جیسا کہ کہا کہ یہ بین الاقوامی اداروں کے دباؤ پر کیا جاتا ہے۔ اگر پاکستانی پارلیمنٹ میں بھی ایسا قانون پاس ہوتا ہے، اگر ترکی کی پارلیمنٹ میں ایسا قانون پاس ہوتا ہے، یا کسی اور مسلم یا غیر مسلم کنٹری میں ایسا قانون پاس ہوتا ہے، تو اگر آپ اس کی اکانومی کو دیکھیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک نے ورلڈ بینک سے IMF سے قرضہ لیا ہوتا ہے، اور ان قرضوں کو ری شیڈیول کرنے کے لیے یا انہیں آسان شرائط پر لینے کے لیے یا اگلی قسط لینے کے لیے انہیں ان کی جائز اور ناجائز ہر بات ماننی پڑتی ہے۔ اور یہ تمام کے تمام بین الاقوامی ادارے جن کا میں نے ذکر کیا، یہ ان بگ بردرز کے ہاتھ میں ہے جو پوری دنیا کو ایک کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں، ون گورنمنٹ، ون ورلڈ، ون کرنسی، ون ریلیجن، اور اس کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ آسمانی مذاہب بالکل ختم ہو جائیں، آسمانی مذاہب ختم کر کے دنیا کو ایک خاص فریم ورک میں لایا جائے تاکہ تمام کے تمام لوگ ایک ایجنڈے کے تحت، ایک ملک کے تحت، ایک مذہب کو، ایک کرنسی کو لے کر چلیں اور وہ ان کے تابع ہوں۔ تو یہ سب کا سب اس طرف ہمیں دھکیلا جا رہا ہے، اور ہم جانے انجانے میں ان کا ساتھی بنے ہوئے ہیں، بجائے اس کے کہ جس طرح آپ نے آج آواز بلند کی ہے، آپ کے چینل نے آواز بلند کی ہے، ہمارے تعلیمی اداروں میں آواز بلند ہو، ہمارے خاندان میں آواز بلند ہو، ہمارے بچے بچیاں اس بارے میں لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ ہم نے اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لی ہیں جس کے اوپر بلی حملہ آور ہو رہی تھی، اور اس نے کہا کہ اگر میں نے آنکھیں بند کر لی، بلی نے مجھے نہیں دیکھا تو اس پر حملہ نہیں ہوگا۔ ہمیں سامنے ڈٹ کر انہیں روکنا پڑے گا۔ بالکل۔ پروفیسر ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، یہاں وقت ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔